الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من سبح اللہ، جو شخص تسبیح بیان کرے اللہ تعالیٰ کی، یعنی سبحان اللہ کہے. من سبح اللہ، جو شخص سبحان اللہ کہے، تسبیح بیان کرے اللہ تعالیٰ کی، دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد، دبر بعد کل صلاۃ، ہر نماز کے. یہاں پر مکتوبہ کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مکتوبہ کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس لیے ان الفاظ سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ یہ نفل نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ فرض میں ہوں، نفل میں ہوں، کوئی بھی نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. من سبح اللہ، جو شخص تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. ابھی ہر نماز کے بعد ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، پیچھے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اگر ان الفاظ کے بعد جو عبارت آ رہی ہو اس کا تعلق اذکار کے ساتھ ہے تو وہ نماز کے بعد ترجمہ ہوگا، اور اگر اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے تو پھر ادھر ترجمہ کیا ہوگا، نماز کے آخر میں. دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ، ثلاثین 30، 33 مرتبہ. وحمد اللہ، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، یعنی الحمدللہ کہا، ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ. وکبر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، کبریائی بیان کی، اللہ اکبر کہا، ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ. فتلک تسع و تسعون، تو یہ 99 ہو گئے، یعنی 33 کتنے ہو گئے، 99. تسعن 9 و تسعون 90. وقال، اور کہا اس نے، تمام المئاتی، 100 کو مکمل کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا اور تفسیر بھی اس کی پڑھ لی، بس اختصار سے پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. لا الہ، نہیں کوئی حقیقی معبود، الا اللہ، مگر اللہ تعالی، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے ہی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے ہی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جو بندہ یعنی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، آپ نے کیا فرمایا، غفرت خطایاہ، غفرت معاف کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی، خطایاہ، اس کی غلطیاں. ولو کانت، اگرچہ ہو، مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر. اب سمندر کا جو جھاگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی شمار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شمار نہیں کر سکتے. یعنی اتنی زیادہ بھی اگر بندے کی خطا ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. وفی روایت اخری، اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان التکبیر 34، کہ تکبیر جو ہے یعنی اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے یہ 34 34 مرتبہ پڑھنا ہے.
جب یہ پڑھیں گے 34 مرتبہ تو پھر لا الہ الا اللہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بعد اذکار میں سے ایک ذکر اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، یا پھر یوں کر لیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 100 ہو گیا، یعنی 100 کا عدد ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اب علماء نے یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے، کیا یہ سبحان اللہ، یہ ہم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 33 مرتبہ پہلے ذکر یاد کرنا ہے، پہلے ذکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کرنا ہے، یا پھر ان تینوں کلمات کو ملا کر کرنا ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان تینوں کو ملا کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے؟ تو دونوں طرح درست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ اکٹھے تینوں کلمات کو پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اگر آپ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے۔ تو زیادہ یاد دہانی کے لحاظ سے الگ الگ ہی بہتر ہے، اس میں بندے کو یاد بھی رہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ فرض نماز کے بعد، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دبرہ کل صلاۃ، کل کے الفاظ ہیں، نفل نماز کے بعد بھی ہم ان اذکار کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک روایت کے اندر 10 مرتبہ یہ پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کی علماء تطبیق کیوں کہتے ہیں کہ کبھی بندہ اگر جلدی میں ہے تو وہ 10 مرتبہ پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، 10 مرتبہ پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضلیت ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس حدیث کا اصل میں ایک سبب ہے، وہ سبب بھی آپ سن لیں۔ ایک مرتبہ فقراء، غریب، مساکین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ جو امیر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، غرباء، فقراء، مساکین ان کو بھی دیتے ہیں، اور محتاجوں ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہیں، اور جہاں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے مال خرچ کرنے کی، اسلام کے پسندیدہ جو جگہ ہیں ان پر وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خرید کر آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ نیکی کر سکیں، وہ تو ہم سے بڑھ چکے ہیں، ہم سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائے کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ ایک تو یہاں پر صحابہ کرام کی حرص دیکھیں، ان کی حرص دیکھیں کہ کتنی بڑی حرص ہے ان کی کہ ہم کس کے اندر بڑھ جائیں، اعمال کے اندر ہمارا اضافہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہا کہ آپ چلیں یہ کلمات پڑھ لیا کریں، یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کلمات آپ پڑھیں 33 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے برابر ملا دے گا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کیونکہ اب جو امیر صحابہ تھے وہ بھی حریص تھے، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بس ہمارے پاس تو مال زیادہ ہے، ہم نمازیں پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، حج کر لیے، ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، وہ تو ہر عمل، ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی جب اس کو عمل کوئی پتہ لگے تو وہ کرتا تھا۔ ان کو بھی پتہ لگ گیا کسی طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان کی ہے اور یہ عمل آپ نے ان کو بیان کیا ہے، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوبارہ آئے، کہا کہ اب کوئی اور عمل آپ ہمیں بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب اللہ نے تم سے بڑھ کر ان کو مال و دولت دے دیا اور وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی اب تقسیم ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے، باقی تم نے اپنی محنت کی، کوشش کی۔ تو یہ اس روایت کا کیا ہے، سبب تھا کہ جس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بات بیان فرمائی۔ تو سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، اس کی صفات کو، اس کی ذات کو، ان کے ناموں کو، اللہ رب العالمین کے ناموں کو ہم بالکل پاک کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ،
کہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پاک ہیں، نقص سے، عیوب سے، کمی سے۔ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی صفات ہیں ان کے اندر کمال موجود ہے، ان کے اندر نقص کمی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ عارضی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ صفتیں ہیں۔ اور الحمدللہ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو کلمہ ہے یہ اللہ کی بڑائی، عظمت، کبریائی پر مشتمل ہے۔ پھر آگے لا الہ الا اللہ، تو آپ سمجھتے ہیں وہ کلمات آپ نے پیچھے تشریح پڑھ لی، تو ہمیں کم از کم ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، بہت زیادہ ہماری اذکار کے اندر سستی ہوتی جا رہی ہے، ہم اذکار کرتے نہیں، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر جا کے اپنی سنت شروع کر دی، اذکار ہم نے چھوڑ دیے۔ یا پھر امام صاحب کے پیچھے، جی امام صاحب نے جیسے اسلام پھیرا اس کے بعد اس نے دعا کرا دی، ذکر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ان سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔